السلام علیکم ناظرین، دیکھنے اور سننے والوں کو شوکت مغل کا سلام۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو کہ اس وقت اڈیالہ جیل سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے، عمران خان کی صحت کے حوالے سے، عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے، عمران خان دن بدن ان کے ویکنس اور ان کا وزن کم ہوتا جا رہا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل ستو پی کر سو چکی ہے۔ عمران خان کے لیے کوئی ایسا قدم، کوئی ایسا انقلاب، کوئی نئی تجویز سوائے کے پی کے اندر جلسے کرنے یا کشمیر کے اندر جلسے کرنے سے عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی۔ اس وقت ورکر سمجھ چکا ہے، اس وقت ورکر پی ٹی آئی لیڈرشپ کو آڑے ہاتھوں لے بیٹھا ہوا ہے۔ ورکر کو اس ٹائم علم ہو چکا ہے کہ ہمارا خان، ہر ورکر کہتا ہے میرا خان، ہر وہ بوڑھا، ہر وہ جوان، ہر وہ بچہ ایک ہی آواز کہتا ہے میرا خان۔ ان کا تو خان ہے، لیکن لیڈرشپ کا خان کیوں نہیں ہے؟ جس خان کے نام پر ووٹ لے کر ان عوانوں تک پہنچنا اور پھر عمران خان کی رہائی میں اتنی بڑی غفلت کرنا، کیا یہ کیوں سو گئے ہیں؟ ان کو کون جگائے گا؟ عمران خان آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا تب ہوش آئے گی۔ اگر عمران خان ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن ادھر نہ ہو تو ادھر سے اس وقت ورکر کے اندر بڑا ہی اشتعال پایا جاتا ہے۔ ناظرین، ورکر اس وقت اشتعال انگیزی میں ہے، لیکن ورکر باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ورکروں کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ علیمہ خان اڈیالہ جیل کے باہر بار بار کہہ چکی ہے، لیکن علیمہ خان کی بھی بات پہ کوئی عمل درآمد لیڈرشپ کی طرف سے نہ ہوا۔ لیکن اب میں درخواست کر رہا ہوں سب ورکروں کے آگے کہ آپ اپنے کوئی لیڈر کا، اچھے لیڈر کا انتخاب کریں جو آپ کو لیڈ کر سکے، جو پرامن احتجاج کی کال دے کر پرامن آپ کو رکھ سکے۔ عمران خان کی رہائی تک اور اس کے اسپتال میں شفٹ ہونے تک وہ تحریک جاری رہے، کیونکہ اس میں آپ کا بھی قصوروار اتنا ہی ہے جتنا لیڈرشپ کا ہے۔ اگر عمران خان کے منتخب کردہ، عمران خان کی آواز پہ جن لوگوں کو اپائنٹمنٹ کیا گیا وہ لوگ پیچھے جا چکے ہیں، وہ لوگ عمران خان کو نکالنے میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ لیکن آپ کا کام ہے کہ اپنے لیڈر کو نکالنے کے لیے، اپنے لیڈر کی تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جس شخص نے 9 مئی کے بعد سب زمیں بوس ہو گئے تھے، جو شخص نکلا تھا، جس شخص نے ایک طوفان لے کر آیا تھا، اس کا نام تھا شیر افضل مروت۔ اگر سب ورکر یہ آواز اٹھاتے کہ اس کو پارٹی سے کبھی سائڈ بھی نہ کیا جائے، لیکن چند لوگوں نے، جن لوگوں نے کان بھرے جا کر، ان لوگوں کی وجہ سے پارٹی سے پیچھے کرنے سے پارٹی کو بہت بڑا نقصان ہوا، پارٹی کے ورکروں کو بڑا نقصان ہوا۔ لیکن اب بھی وہ ورکر اگر کوشش کریں، اگر ورکر آواز اٹھا لیں تو اس کو آپ کہیں کہ آپ ہمیں لیڈ کریں، شیر افضل مروت کو فرنٹ لائن پہ رکھیں، علی امین گنڈا پور کو فرنٹ لائن پہ رکھیں، یہ لیڈ بھی کریں گے،
یہ حکومت سے مذاکرات بھی کریں گے اور کامیابی کی طرف بھی جائیں گے، اور یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا جانتے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ علی امین گنڈاپور عمران خان کی رہائی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب رہائی کے قریب پہنچا تو علی امین گنڈاپور کو کس کے اشارے پہ وزیر اعلیٰ سے ہٹایا گیا؟ اگر اس وقت تک علی امین ہوتا تو عمران خان کم از کم وہ اپنے کیسوں میں سے ضمانتیں بھی ہو جاتی، باہر بھی ہوتے، علاج بھی ہو رہا ہوتا، اگر علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی ہوتا تو۔ لیکن ابھی بھی اگر شیر افضل مروت اور علی امین گنڈاپور کو یہ ذمہ داری دی جائے، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی تاریخ میں ایک دوبارہ جان آ جائے گی، کیونکہ پنجاب اس وقت دب چکا ہے۔ پنجاب ڈر کے مارے ہوئے باہر آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ وکلا برادری ہے، لیکن وکلا برادری جتنی بھی ہے وہ سیاستدان نہیں ہے، ان کو سیاست سے دور دور تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پہ حکومت میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر طرف سے معاملات کو طے کرانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اس لیے کہ ورکر اگر چاہے تو ابھی بھی وقت ہے، نہیں تو یہ خان آپ کے ہاتھ سے بالکل نکل جائے گا۔ اس وقت عمران خان کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے، ان کی بہنیں کہہ چکی ہیں۔ سلمان صفدر جب ملاقات کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمان صفدر آپ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ بڑے افسوس کی بات، بڑے افسوس کی بات، صرف اور صرف آپ کی لیڈرشپ کمزور ترین لیڈرشپ ہے۔ لیکن ورکروں اب بھی فیصلہ کر لو، اگر خان کو بچانا ہے تو آپ کو اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔